السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو سورۃ المعون، اس کا ترجمہ اچھی طرح سیکھنے کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سورت ہمیں پیغام کیا دینا چاہتی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام مضمر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بیسیکلی اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے عقیدہ آخرت کی اہمیت کو واضح کیا ہے، یعنی آخرت پر ایمان، یوم جزا و سزا پر ایمان انسانی زندگی میں کس قدر ضروری ہے، اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اور پھر جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، ان کی اس زندگی میں حالت کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اس عدم ایمان کی وجہ سے ان کی اپنی زندگیوں اور پوری انسانیت کے لیے جو نقصانات ہوتے ہیں انہیں اللہ رب العزت نے اجاگر کیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت اور افرأیت قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو تعجب کے معنی دیتا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کی حالت کو دیکھا ہے۔ پہلے ہم نے لفظی ترجمہ دیکھ لیا، اب ہم اسے با محاورہ اور ترجمہ دیکھیں گے اور تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ یہ ہم عام اس میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اس کا حالت دیکھی ہے آپ نے اس کی، تو کیا آپ اس شخص کے حال سے واقف ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، بس وہی تو ہوتا ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں گے کہ قرآن مجید اس کا انداز یہ ہے کہ یہ بدترین لوگوں کی بدترین حالت اور بدترین اعمال بیان کرتا ہے، اور بہترین لوگوں کی بہترین حالت اور بہترین اعمال بیان کرتا ہے، یعنی یہ دونوں ایکسٹریمز کے اوپر گفتگو کرتا ہے، اور درمیان میں آنے والے تمام لوگ وہ خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں ان دونوں پیرامیٹرز کے درمیان میں اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہوتا ہے، اپنا موازنہ کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تولنا ہوتا ہے کہ وہ کس پلڑے کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، وہ کس راستے کی طرف جا رہے ہیں، یا کن لوگوں کی خوبیاں زیادہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو بدترین حالت ایسے شخص کی اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یتیموں کو، یہ جو کمزور ترین شخص ہوتا ہے معاشرے کا، اسے بھی اس کے ساتھ بھی بدترین سلوک کرتا ہے، کمزور ترین شخص کے ساتھ بدترین سلوک کرتا ہے، یعنی اسے دھکے دیتا ہے۔ اس کی مدد کرنا، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کے ساتھ شفقت کرنا، یہ سب چیزیں تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اس کے ساتھ انتہائی برا رویہ رکھتا ہے۔ کیونکہ اسے آخرت پر یقین نہیں ہے، جزا و سزا پر یقین نہیں ہے، تو وہ کیوں اچھے اعمال کرے جب اسے ان کا بدلہ ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور وہ کیوں برے اعمال سے بچے جب اسے ان پر سزا ملنے کی اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ اسے سزا ملے گی۔ کیونکہ فطرت انسانی ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے کرتا ہے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو ہماری زندگی کا پورا پیٹرن بنایا ہے، وہ اسی طریقے پر بنایا ہے کہ انسان کو نیک اعمال کرنے کے بدلے میں زبردست انعامات دیے جائیں گے، اور برے اعمال کرنے کے سبب انہیں بدترین سزا دی جائے گی۔ یہی انسانی فطرت ہے، اس کے مطابق ہی ہمارا دین ہے۔ تو اب جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اسے نہ تو انعامات کی کوئی توقع ہے اور نہ جزا، اس کی جو برے اعمال کی جو اس کو سزا ملنی ہے اس کا کوئی خوف ہے۔ تو ایسے شخص کو یا تو دنیاوی قوانین بنا کر ان کے ذریعے جکڑا جا سکتا ہے، جس سے وہ، کیونکہ اب قانون اسے ہر وقت ہر جگہ تو نہیں دیکھ رہا، تو اس طرح تو اسے باندھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا، یا پھر قانون، جو دنیاوی قوانین ہوتے ہیں وہ عام طور پر غریبوں کے لیے اور معاشرے کے کمزور افراد کے لیے ہوتے ہیں، تو انہیں تو ان قوانین کے ذریعے باندھا جا سکتا ہے، مگر جو طاقتور لوگ ہیں معاشرے کے یا بڑی بڑی جو قوتیں ہیں، وہ تو اس دنیاوی قانون سے بالا تر ہوتی ہیں،
ان پر تو کوئی اثر نہیں کرتے یہ قوانین. تو جہاں بھی ہم دنیا بھر میں دیکھیں تو لوگوں کو اگر سویلائزڈ کرنا ہو تو جن لوگوں کا، جن ملکوں کی ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، انہوں نے اگر قوم کو اپنی سویلائز کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ انہیں خطرناک قوانین سے ڈرا کر ہی کی ہے. تو سب سے بہترین انسان کے لیے یہ ہے کہ اسے اللہ کا ڈر ہو، آخرت کے دن کا ڈر ہو، کیونکہ اللہ اسے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اور دنیاوی قانون سے بچنے کی تو کچھ امید ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں، مگر آخرت میں جب اس کا آخرت پر ایمان ہوگا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا برے کاموں سے اور اچھائیاں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسے نیک اعمال کا بہترین اجر دیا جائے گا، اور برے اعمال کو اگر وہ کرے گا تو اسے بدترین سزا دی جائے گی. تو جو شخص ایمان نہیں رکھتا اسے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یتیموں یعنی نہ تو وہ حقوق العباد ادا کرتا ہے، یعنی بندوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھائی نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ معاشرے میں فساد کا سبب بنتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کی، معاشرے کے غریب طبقے کی، کمزوروں کی مدد کرنے پر بھی نہ تو وہ خود کرتا ہے اور نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہے، نہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور حوصلہ افزائی کرے گا بھی کیا کہہ کر، کیونکہ ہر انسان کوئی بھی کام ہم نے کہا کہ جو کرتا ہے وہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے کرتا ہے. یا تو وہ اللہ رب العزت کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے، اجر لینا چاہتا ہے اس سے، یا پھر وہ انسانوں کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے. تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اللہ رب العزت کے لیے کرے گا، یا محض دکھلاوے کے لیے کہ لوگ مجھے بہت اچھا کہیں گے اس لیے کرے گا، اس لالچ میں کرے گا. تو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو یہ حقوق العباد ادا نہیں کرتا. پہلا نقصان یہ ہوتا ہے عقیدہ آخرت پر، یوم جزا و سزا پر ایمان نہ رکھنے کا. پھر دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا نہیں کرتا وہ. اگلی آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، تباہی ہے نماز پڑھنے کے والوں کے لیے، وہ نماز پڑھنے والے الَّذِينَ ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہیں، اپنی نمازوں کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، ان کے بارے میں وہ فکر نہیں کرتے. کیونکہ یہ اصل میں علامات تو منافقین کی بیان کی جا رہی ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ اپنی نمازوں کے بارے میں فکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ صرف منافق کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک تو کافر ہو گیا کہ اس کا وہ بڑے یعنی کہ سیدھے الفاظ میں کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا بالکل انکار کر دیتا ہے. مگر منافق کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اسے جہاں اپنا فائدہ نظر آتا ہے نا وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو اسے اگر نماز پڑھنے میں کوئی دنیاوی فائدہ نظر آئے گا کہ یار شاید اس کی وجہ سے میری تجارت پر کوئی فرق پڑ جائے، یا پھر ہم نے عام طور پر جو میرا عام مشاہدہ ہے تو لوگوں کو ایسے وقت میں زیادہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جب خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی وغیرہ ہو جائے. خاص طور پر ان دنوں میں نے دیکھا ہے کہ چند لوگ وہ صرف ان دنوں میں نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا پھر نماز جنازہ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نماز جنازہ اسے یاد آتی ہے. پوری زندگی نماز یاد نہیں ہوتی پورے گھر والوں کو، مگر نماز جنازہ کے وقت پر جنازہ پڑھنا وہ یاد آتا ہے کہ یار ہم کسی طرح مسلمانوں کے دائرے میں ان کے ساتھ شامل تو رہیں، ورنہ نہ ہمارا کوئی جنازہ پڑے گا اور بالکل ہی بے توقیر سے ہو کر رہ جائیں گے ہم. تو اصل میں احوال تو منافقین کا بتایا جا رہا ہے، مگر یہ علامات اگر ہم میں سے کسی میں بھی پائی جاتی ہیں تو اسے بھی ان سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا، اپنے نفس پر شدید پہرا دیا کرتے تھے، بہت گہری نظر رکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی منافقت کی کوئی علامت ان کے وجود میں داخل نہ ہو جائے، تو اس سے اپنے آپ کو خوب بچاتے تھے. تو تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کی، وہ جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہیں، یا پھر وہ دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، الذین هم یراؤون، یا پھر وہ پڑھتے ہیں تو پھر صرف دکھاوا کرنے کے لیے. اب یہ یراؤون دونوں کے لیے ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں دکھانے کے لیے، اور حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں دکھانے کے لیے، کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان کمزور ہو چکا ہے. یہ ان آیات کا آپس میں ربط ہے، یہ ان کا مطلب ہے. اور پھر اس
تیسرا نقصان ان کو کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت حد درجہ ان کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، کیونکہ آخرت کی نعمتیں ان کا تو انہیں کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ جنت میں جائیں گے، وہاں ہمارے لیے بہترین باغات ہوں گے اور طرح طرح کے جو ہم چاہیں گے وہ ہمیں ملے گا۔ مسلمان کو تو یہ پورا یقین ہوتا ہے نا کہ اسے جا کر ملے گا، مگر اس کے لیے تو یہی دنیا سب کچھ ہے، جو اس کے سامنے ہے وہی سب کچھ ہے، کیونکہ آخرت پر یقین ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے اس دنیا میں جو کچھ اسے مل گیا وہی سب کچھ ہے، اور وہ اسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ تو اسی وجہ سے وہ کسی کو کیوں دے گا وہ اپنا مال۔ مسلمان کے لیے تو ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ خرچ کرے گا تو آخرت میں اسے اس کا بہترین بدلہ ملے گا، اس لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی بیوقوف ہی ہوگا کہ جسے کوئی بدلہ بھی نہیں مل رہا اور پھر بھی وہ اپنا مال خرچ کرے، اس لیے کوئی بھی نہیں کرے گا، یا پھر وہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے کرے گا، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے کرے گا۔ تو یمنعون منع کر دیتا ہے، الماعون معمولی استعمال کی چیزوں سے بھی منع کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت اس قدر اس کے دل میں گھر کر گئی ہے کہ تھوڑا سا مال دینے میں بھی اس کی جان نکلتی ہے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا مطلب ہے۔ اب کل تک جن لوگوں کو یہ سورہ سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ آج انشاءاللہ اسے پڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں ایک الگ مزہ آئے گا، اور یہ ہمارا مقصد ہے کہ قرآن مجید میں اپنا انٹرسٹ بڑھانا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو جب یہ جیسے جیسے سمجھ آتا جاتا ہے انسان کا دل اسی قدر اس کے ساتھ انسان کا دل لگتا جاتا ہے، اسے پھر دنیا کی دوسری چیزیں بہت بیکار لگنے لگتی ہیں، تمام فلمیں، ڈرامے، کہانیاں، ہر چیز سے اسے ہر چیز اتنی بیکار لگنے لگتی ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ یار یہ کوئی پڑھنے کی چیز ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جو فوائد اسے قرآن مجید میں نظر آتے ہیں، جو ثمرات یہاں نظر آتے ہیں کہ یہاں پڑھنے سے صرف محض ٹائم ضائع نہیں ہوتا، ڈرامہ دیکھتے ہیں صرف ایک جھوٹی کہانی دیکھ رہے ہیں، صرف وقت کے ضیاع کے علاوہ، اور جو غیر محرم عورتوں کے لیے مرد ہیں اور مردوں کے لیے غیر محرم عورتیں ہیں، ان کو دیکھ کر گناہ اور وبال حاصل کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ فلموں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، موسیقی پھر ہر جگہ عام ہو چکی ہے، کوئی ہمارا ٹی وی کا پروگرام ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جس کے اندر موسیقی نہ ہو۔ وہ گانا انسان کے دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ تو ہر چیز میں جب اسے نقصان نظر آنے لگتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھو تو دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور پھر اخروی فوائد بھی حاصل ہوتی ہیں، نیکیاں الگ سے ملتی ہیں، آنکھیں الگ سے کھلتی ہیں، نور الگ سے مل جاتا ہے، جس سے چیزوں کو دیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور آخرت کی تیاری بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ پڑھا، اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اس سورت کو، اگر کسی کو یاد نہیں ہے، ویسے تو عام طور پر سب کو یاد ہوگی، تو جس کو اگر یاد نہیں ہے تو اسے یاد کرے تو وہ یاد بھی بہت آسانی سے ہو جائے گی، اور اسے پڑھنے میں بھی اسے بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔